بزرگان محترم، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ مہینہ مجھے بھی اور آپ میں سے ہر ایک کو بھی اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت اور آپ کی زندگی کے آثار اور آپ کی زندگی کا بہترین اسوہ حسنہ یاد دلاتا ہے، اس لیے کہ ایسا ہی ایک مہینہ تھا کہ جس مہینے کی 12ویں تاریخ کو راجح اقوال کے مطابق اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے اور اس دنیا کو روشن فرمایا، جن کے بارے میں شاعر نے بڑا خوب کہا ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے صاحب جمال، اے سید بشر، یعنی انسانوں کے سردار اور خوبصورتی کے صاحب، من وجہک المنیر لقد نور القمر، آپ کا جو چہرے انور ہے جس میں اللہ رب ذوالجلال نے یہ جو نور رکھا ہے اور یہ جو چہرے میں روشنی رکھی ہے، آپ کے اس چہرے کے نور کے سامنے چاند کے روشنی اور اس کے نور آپ یوں سمجھیے کہ وہ پھیکا پڑ جائے گا۔ من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ اب اس کے بعد کے جو اشعار صاحب شاعر نے ذکر کیا ہے کہ لا يمكن الثناء بعده كما كان حقه، جس طرح سے آپ کی تعریف بیان کرنا ہے وہ بیان کرنے سے ہم قاصر ہیں، اس کا حق صحیح طریقے سے ادا کر نہیں پائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شاعر نے اپنے آگے کے شعر میں ذکر کر دیا، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اگر اللہ رب ذوالجلال کے بعد کسی کی حمد و ثنا، کسی کا مقام و مرتبہ اگر ہو سکتا ہے تو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ۔ اللہ رب ذوالجلال نے شروع ہی سے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا جسے خود اللہ رب ذوالجلال نے قرآن میں ذکر کر دیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ رب ذوالجلال نے ہر نبی سے عہد لیا، حضرت آدم سے بھی اور حضرت عیسیٰ، جب تک جتنے نبی آئے یہاں تمام نبیوں کا ذکر ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جبکہ ہم نے آپ کو کتاب بھی دی ہے، حکمت بھی دی ہے، جیسے حضرت موسیٰ کے لیے تورات دی، حضرت داؤد کے لیے زبور دی، حضرت اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے لیے انجیل عطا کی، بہت ساروں کے لیے صحیفے عطا کیے، حضرت ابراہیم کے لیے صحیفے عطا کیے، صحف ابراہیم و موسیٰ ذکر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کے لیے صحیفے عطا کیے، اور حضرت موسیٰ کے لیے تورات بھی ملی اور شاید صحیفے بھی ملے ہوں، اور میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید عطا فرمایا۔ تو من کتاب و حکمہ، لیکن یہ باتیں ذکر کرنے کے بعد کہ تمہارے لیے ہم نے کتاب بھی دی ہے، حکمت بھی دی ہے، اور اللہ کو پتا ہے کہ میرا آخری محبوب آخری زمانے میں آئے گا، یہ اب نہیں آئے گا، لیکن اللہ نے ایک عہد لیا ہر نبی سے کہ تمہارے رہتے ہوئے میرا آخری نبی اس روئے زمین پہ تشریف لائے تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اپنی نبوت کو یہاں سائڈ میں رکھیں۔ میرے یہ الفاظ اور کسے مانے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کی نبوت کو اختیار کریں۔ صرف نبوت کو اختیار کرنا ہی نہیں ہے
بلکہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، آپ ایمان بھی لائیں اور ساتھ ساتھ آپ ان کی مدد کریں، بازو بن جائیں۔ اللہ کو پتا تھا کہ آخری زمانے میں آئیں گے، لیکن آپ کے مقام و مرتبے کو اجاگر کرنے کے لیے، بتانے کے لیے اللہ رب ذوالجلال نے اس طرح کا عہد ہر نبی سے لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے، ہر طرف تاریخی تاریخی، اور اللہ نے آپ کی بعثت سے متعلق اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ آپ کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ مقصد کیا ہے۔ کیا صرف آئے اور ایک پیغام دے دیے اور چلے گئے؟ یہ ہے کہ آپ نے جو مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے اس مقصد کو پورا فرمایا۔ تو اللہ نے وہ بھی واضح کر دیا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو اس لیے مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے، رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، جتنے بھی رسول آئے ہیں ان کے آنے کا مقصد یہ ہے، یتلو علیہم آیاتی، قرآن مجید کی یا جو بھی کتاب دی گئی ہے اسے پڑھ کے سنائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ رب ذوالجلال نے کتاب بھی سکھایا اور حکمت بھی سکھایا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ساتھ ساتھ یہ تزکیہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہماری تربیت نہ ہو، ہمارا تزکیہ نہ ہو، ہمارے دل بالکل کالے پڑ گئے ہوں، سیاہ پڑ گئے ہوں، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو شاید ذکر کیا ہوگا، یاد پڑتا ہے کہ میں نے ذکر کیا ہے کہ جب ایک مرتبہ میں حج کے لیے جا رہا تھا، اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ قمر الزمان صاحب کو فون کیا، فون کر کے پوچھا کہ حضرت حج کے لیے جا رہا ہوں، نصیحت فرمائے۔ تو حضرت نے میری تربیت کرتے ہوئے ذکر فرمایا کہ امام صاحب، میں بھی ایک دفعہ مطاف میں بیٹھا ہوا تھا، چشمہ لگاتے ہی میرے شیخ، تو حضرت نے مجھ سے ذکر کیا کہ میں چشمے کے ساتھ کعبے کو دیکھ رہا تھا، کعبہ اچھا نظر نہیں آ رہا تھا، صاف صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر مجھے احساس ہوا ہے کہ میرے چشمے پہ دھول بیٹھ گئی ہے، اس کی وجہ سے میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں۔ تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ میں نے اپنے چشمے کو اتارا اور اپنے رومال سے پاک و صاف کیا، اور اس کے بعد پھر لگا کہ اللہ کے گھر کو دیکھا تو اللہ کا گھر مجھے صاف صاف نظر آ رہا تھا اور بالکل بہت اچھا نظر آ رہا تھا۔ حضرت نے مجھے یہ بات ذکر کر کے نصیحت فرمائی، امام صاحب اسی طرح ہمارے دل پر بھی بغض یہ لہر بیٹھ جاتی ہے، عداوت یہ لہر بیٹھ جاتی ہے، دشمنی یہ لہر بیٹھ جاتی ہے، حسد یہ لہر بیٹھ جاتی ہے، دوسروں کا برا چاہنا یہ لہر بیٹھ جاتی ہے۔ جب تک کہ تمہارے دل سے ان ساری چیزوں کو پاک نہیں کرتے، اللہ رب ذوالجلال کو بھی تم دیکھ نہیں پاتے۔ آپ اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان سارے بیماریوں کو اپنے دلوں سے پاک کریں، پھر اللہ کو دیکھیں، اللہ آپ کو اچھا نظر آئے۔ اللہ رب ذوالجلال نے نبی کی یہ صفت ذکر کر دی کہ وہ یزکیہم، کہ یہ تزکیہ کرتے ہیں، دلوں کو پاک و صاف کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے خون ریز جنگیں ہوتی تھی، خون خرابہ، لڑائی جھگڑے، مار دھاڑ، دشمنیاں، عداوتیں، اور باپ مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو بلا کر عہد لیتا تھا کہ میں انتقال کر رہا ہوں، اس لیے آپ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کے یہ عہد کریں کہ فلاں میرا دشمن ہے، اس کا بدلہ لینا، اسے جینے نہ دینا، جب تک بدلہ پورا نہ ہو چین سے نہ بیٹھنا، یہ عہد ہوتا تھا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو آپس میں لڑے ہوئے تھے ان کے درمیان میں ملانے کا کام کیا۔ اگر آج ہمیں اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے تو ہماری بھی فکر یہ ہونی ہے
کہ ہم جماعتوں میں لڑنے کا کام نہ کریں، ہم یعنی خاندانوں میں لڑنے کا کام نہ کریں، اور اسی طرح محلوں میں لڑنے کا کام نہ کریں، بلکہ جوڑنے کا کام کریں۔ ہاں کبھی کچھ غلطی کرتے ہیں تو اس کی اصلاح کے لیے وہاں میرے نبی نے بھی سزا دی ہے۔ ہاتھ کاٹا تھا حضرت فاطمہ کا، جس نے چوری کی تھی، کہا اس فاطمہ کی جگہ میری بیٹی فاطمہ ہوتی اور اس سے یہ غلطی سرزد ہوتی تو یہی سزا میری بیٹی کے لیے بھی سنا تھا۔ آپ نے سزا مرتب کر کے دیا ہے، تو اصلاح کے لیے اگر کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ غلط بات نہیں، لیکن مقصد یہ ہو کہ یہ اللہ سے جڑ جائیں، ان کے دل پاک ہو جائیں، ان کا قلب اس میں کسی طرح کا کوئی غرض و غبار نہ ہو، کوئی آلودگی نہ ہو، پاک و صاف۔ آپ علیہ السلام نے ایک صحابی کے بارے میں جو خوشخبری سنائی تھی کہ اس دروازے سے جو آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شوق ہوا کہ دیکھیں کہ چچا جان کیا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے میرے نبی نے 3 دن خوشخبری سنائی کہ یہ دروازے سے جو داخل ہوگا جنتی ہوگا۔ ہر دن وہی صحابی آئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر 3 دن سونے کے بعد ان کا کوئی عمل نظر نہیں آیا تو اجازت چاہیے کہ مجھے جانے دیں، تو پھر بٹھایا، سمجھایا بیٹا مجھے پتا ہے کہ آپ کیوں آئے ہو، میرا عمل دیکھنا چاہتے تھے اس لیے کہ میرے نبی نے میرے بارے میں جنت کی بشارت سنائی تھی، وہ دیکھنے کے لیے آئے ہو، اور میں عشاء کی نماز پڑھا سو گیا، کوئی نماز نہیں، کوئی عبادت نہیں، کوئی شب بیداری نہیں، تو پھر یہ کیسے جنت کا مستحق ہو گیا؟ یہ جاننا چاہتے ہو؟ سنو بتاتا ہوں۔ میرے نبی نے اس لیے مجھے جنت کی خوشخبری سنائی تھی میرے آنے سے پہلے کہ میرے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں تھا، نہ ہے، نہ بغض ہے، نہ کسی کے لیے جلن ہے۔ میں ایسا دل رکھتا ہوں، اس وجہ سے میرے نبی نے میرے لیے جنت کی خوشخبری سنائی تھی۔ اگر آج بھی ہم اپنے دل کو اس طرح بنا لیتے ہیں، کسی کے لیے کوئی بغض نہیں، کسی کے لیے کوئی جلن نہیں، حسد نہیں، یقین مانیے انشاءاللہ اس صحابی کی طرح ہم بھی جنت کے مستحق ہو جائیں انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جی ہاں دنیا میں تشریف لائے تو یہ کام کیا کہ جو آپس میں لڑے ہوئے تھے ان کے درمیان میں محبت کا کام کیا، آپس میں جھگڑوں میں الجھے ہوئے تھے ان کے جھگڑوں کو ختم کروا کے بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا۔ آپ آنے سے پہلے یہی تھا، حجاز، یہ سارا حجاز اسی سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے، آپ کے باپ حضرت عبداللہ یہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اس لیے کہتے ہیں کہ یتیم پیدا ہو گئے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اب 6 سال کی عمر میں پہنچے، مدینہ گئے تھے نانی کے یہاں، واپس آئے مقام ابوا ایک جگہ ہے ذرا پہاڑی ہے، تو وہاں پہنچے، ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ ماں کی باندی تھی جو خدمت گزار تھی ام ایمن، ہاتھ پکڑ کے لائی تھی میرے نبی کو 6 سال کی عمر میں۔ جب وہ بات پڑھتا ہوں تاریخ میں کہ ام ایمن ہاتھ پکڑ کے اوپر سے نیچے کی طرف لائی تھی، نیچے آنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کا دل ماں سے اتنا جڑ گیا کہ ام ایمن کا ہاتھ چھڑا لیا اور سیدھا دوڑتے ہوئے پھر ماں کی خبر پہ پہنچ کے ماں کی خبر سے لپٹ۔ باپ کا سایہ پہلے ہی اٹھ چکا اور ابھی 6 سال کی عمر، ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا، بیوی آمینہ بھی چل بسی۔ اب عبد المطلب دادا تھے،
ان کی کفالت میں تھے. 8 سال کی عمر ہوگی، عبد المطلب بھی چھل بس. اب آئے چچا، جی ہاں ابو طالب، اب ان کی کفالت میں تھے. اللہ کا شکر ہے ایک لمبا عرصہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہے. یہ جو رشتے ہیں، ایک مسلمان کو پتا ہونا ہے کہ آپ کے باپ کا نام کیا تھا، آپ کے دادا کا نام کیا تھا، آپ کے چچا کا نام کیا تھا، آپ کی بیگم جو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنی ان کا نام، اور آپ کی اولاد کا نام، کتنی بیٹیاں تھیں اور بیٹے ہوئے تو کب انتقال کر گئے. اگر ہم سے پوچھیں کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے، اگر ہم یوں کہیں ارے مجھے پتا ہی نہیں کہ میرا باپ کون ہے، تو آپ ہی ذرا اندازہ لگائیے کہ سامنے والوں پہ کیا اثر ہوگا. ارے یہ کیسا شخص ہے کہ اس کو اس کے باپ کا تک نام پتہ نہیں ہے. اگر ہم کو ہمارے نبی سے متعلق باتیں معلوم ہی نہ ہو تو پھر ہم مسلمان کیسے؟ ہم تو بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ بڑی محبت کرتے ہیں میرے نبی سے، نعرے بڑے زور کے لگاتے ہیں، لیکن جب پوچھیں تو پیچھے رہ جاتے ہیں. اللہ رب الجلال نے قرآن میں تو ذکر کر دیا، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ. ہمارا تو ماننا یہ ہے باپ اس سے بھی زیادہ محبوب نبی ہمارے سامنے، اللہ کی ذات محبوب ہے. اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک مانتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن نبی کی محبت اور اولاد کی محبت کا اگر موازنہ ہو، ہر ایک مسلمان اپنی زبان سے یہ کہے گا کہ اولاد کی محبت نیچے، میرے نبی کی محبت اوپر. رشتہ داروں کی محبت، چچا ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، فلاں فلاں، جی ہاں محبوب، لیکن ان کی محبت نیچے، محبوب نبی کی محبت سب سے اوپر. اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت یہ سب سے زیادہ. مال، جی ہاں یہ ہم پسند کرتے ہیں، چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، لیکن اس کی محبت بھی بعد میں. ہماری جائیدادیں، ہمارے گھر، ہماری کاریں، یہ سب بعد میں. نبی کی محبت سب سے پہلے، سب سے اوپر. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کے مصداق. اگر ہم صرف ان باتوں پہ اپنی زبان سے کہتے رہیں اور ہم کچھ جانتے تک نہیں تو ہم مسلمان کہاں کے ہوں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو تشریف لائے، یہ امن کا پیغام دیے، امن کی تعلیم دیے، محبت کی تعلیم دیے، آپسی جھگڑوں کو ختم کروایا، لڑائی خون ریزی کو ختم کروایا. یہ میرے نبی کا مشن تھا، اسی پہ کام کیے. اور آج بھی اس مہینے میں ہم یہی کام کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے ہاتھوں سے، نہ اپنے کسی عضو سے کسی کو تکلیف دیتا ہے. اور یہ کو امن بانٹتا ہے، اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن بعض دفعے ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں جسے سننے کے بعد مسلمان کا دل مغموم ہو جاتا ہے. شاید آپ نے سنا ہوگا ابھی گنیشا کا جو جلوس نکلا تھا ناگ منگلا میں، جو منڈیا ڈسٹرکٹ میں پڑتا ہے، کرناٹک ہی میں، وہاں ایک واقعہ پیش آیا جس کے بعد
مسلمانوں کے گھروں کو جلا دیا گیا، دکانوں کو جلا دیا گیا۔ ابھی نماز میں یہاں آنے سے پہلے کرناٹک کی تنظیموں کے ذمہ دار ڈی جی صاحب کے پاس پہنچ کے اصل حقیقت کو پیش کیا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ وہاں ان کے سامنے کرناٹک کی تنظیموں کے ذمہ داروں نے یہ تقاضا رکھا کہ دیکھیے جو بھی جلوس جائے گا پہلے سے پولیس اس کے لیے راستہ متعین کرتی ہے کہ یہاں سے ان کا آغاز ہوگا، ان راستوں سے گزرتے ہوئے یہاں ان کا اختتام ہوگا، کہ ان کے گزرنے کا یہ راستہ۔ اسی طرح اگر میلاد کا بھی جلوس نکلتا ہے تو اس کے لیے بھی پہلے ہی سے راستہ متعین ہوتا ہے کہ آپ اس راستے سے نکلیں گے اور یہاں پہنچیں گے، یہاں سے پھر آپ اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے۔ ناگ منگلا میں بھی اسی طرح پہلے ہی سے راستہ متعین کیا گیا تھا کہ وہ کہاں سے نکلیں گے، کہاں جائیں گے، لیکن یہاں اس راستے سے ہٹ کر دوسرے راستے پہ آ گئے۔ مسجد کے سامنے، درگاہ کے سامنے کھڑے ہو کے غلط قسم کے نعرے لگائے گئے، جس کو روکنے کے لیے کچھ نوجوان آگے بڑھے، کیوں اس طرح کے نعرے یہاں لگا رہے ہو؟ تاکہ ہم اور آپ صحیح حقیقت کو جان سکیں، اس لیے یہ ساری بات آپ کے سامنے ذکر کر رہا۔ پھر آپس میں تھوڑی بہت نوک جھوک ہوئی، اپنے اپنے گھر چلے گئے، قصہ خلاص ہوا، ختم ہوا۔ لیکن بعد میں آ کر انہوں نے درگاہ پر بھی، اسی طرح مسجد پر بھی اور ایک مصلی پہ پتھراؤ کیے اور ایک مصلی کو جلایا۔ مسلمانوں کی دکان جو بالکل پولیس اسٹیشن سے لگی ہوئی ہے اس کو نظر آتش کر دیا، جلا کے خاک کر دیا۔ اور اس کے بعد رات کے 3 بجے کچھ پولیس والے وہاں جو مسلمان تھے ان کے گھروں میں پہنچ کر دروازے توڑ کر ہمارے ان بھائیوں کو لے کے اریسٹ کیا۔ 30 پر 4 احباب کو اس وہاں کے یعنی اس گاؤں سے اریسٹ کیا گیا ہے۔ اگر وہ جلوس وہاں تک ہی پہنچ کے جو ان کے لیے راستہ متعین تھا واپس ہو جاتا، مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ ان ساری باتوں کو ہماری ریاست کے تنظیموں کے علماء نے اور ذمہ داروں نے ڈی جی کے سامنے رکھا، بتایا کہ اس لیے کہ آپ سربراہ ہیں اور آپ کو یہ ساری حقیقت پتہ ہونی چاہیے۔ اب اس پر غلط قسم کے بیانات ڈال کے اگر تیل چھڑک کر یہاں فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے جو بھی غلط بیانی کرتے ہیں اس پر کارروائی کی جائے، کوئی بھی ہو جائے۔ ہم عدل چاہتے ہیں، انصاف چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کے دنیا میں تشریف لانے کا مہینہ ہے۔ ہمارے نبی یہاں آ کے دنیا میں امن کا پیغام دیا، محبت کا پیغام دیا، اخوت و بھائی چارگی کا پیغام دیا۔ ہم نہ کسی سے لڑتے ہیں، نہ کسی سے الجھتے ہیں۔ یہ جو ماحول بگاڑنے کی چیزیں ہو رہی ہیں اس پر لگام کسنا چاہیے۔ اگر لگام نہ کسا جائے ماحول بگڑ سکتا ہے۔ غلط قسم کے لوگ، غلط ایلیمنٹس اس کا فائدہ اٹھا کے ماحول بگاڑ کے یہاں فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن نے بھی ان کی عزت افزائی نہیں کی۔ قرآن نے فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ باتیں ذکر کرنے کے باوجود اگر اس پر عمل نہیں کرتے، روگردانی کرتے ہیں، تو قرآن نے ان کو فاسق کہا ہے، مفسد کہا ہے، فساد مچانے والے، فاسق۔ ہمارے ریاست کے وزیر اعلیٰ اور اسی طرح ہوم منسٹر صاحب سے بھی گزارش کریں گے
یہ جو غلط بیانی کر کے ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ان پر پوری طرح سے کسیں، یہ غلط بیانی نہ کریں، جو حقیقت پر مبنی باتیں ہیں اسی کو پیش کریں، چونکہ یہاں بیان بازی، بڑی بحث اور اس طرح کی چیزیں لا کر ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسلمان تو انصاف پسند ہے، مسلمان تو امن کی تعلیم دیتا ہے اور امن کا سبق یہ لوگوں تک پہنچانے کا کام بھی کرتا ہے اور خود اس پر بھی عمل کرتا ہے۔ مسلمان کبھی غلط کام نہیں کر سکتا، تو اس لیے ہم نے گزارش کی ہے کہ اس پر توجہ دیں اور یہاں کسی بھی طرح کی کوئی غلط حرکت واقع نہ ہو، چونکہ ہمارے اس شہر میں 16 تاریخ کو پیر کے دن 12 ربیع الاول ہے، شہر کے مختلف علاقوں سے جلوس نکلتا ہے۔ ہمارے جلوس محمدی کرناٹک کے ذمہ داروں نے بالکل صاف صاف الفاظ میں یہ اعلان کیا ہے، آپ اسے اچھی طرح سمجھ کے جائیں۔ ہمارے جلوس محمدی کرناٹک کے تمام ذمہ داروں نے ویڈیوز کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے یہاں سب تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ یہ نبی کی طرف منسوب جلوس ہے، اس لیے اس جلوس میں ڈی جے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ناچ گانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اسی طرح میوزک کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہاں بعض نوجوان اگر وہ خدا نخواستہ کسی نشے کا شکار ہو کے وہ اپنے آپ کو اس میں مبتلا کر لیں تو ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو آپ روکیں سختی سے، کہ کوئی مسلمان ڈی جے نہ بجائے، کوئی مسلمان ناچ گانے کو اختیار نہ کرے، کوئی مسلمان میوزک نہ بجائے، اس لیے کہ آپ نکلتے ہیں، نکلیں، جی ہاں شوق سے نکلیں، کیسے؟ غسل کریں، اچھا لباس پہنیں، یعنی زبان پہ درود ہو، راستے کے ایک کنارے سے نکل رہے ہیں، گزرنے والے غیر مسلم بھی دیکھ کے آپ کو فرشتے سمجھنے لگے کہ آسمان سے یہ فرشتوں کی جماعت زمین پہ آ پڑی ہے، اور یہ کتنے وقار کے ساتھ 3-3 4-4 کر کے راستے سے کنارے سے جا رہے ہیں، کوئی ڈھول باجا نہیں، کوئی ناچ گانا نہیں، کوئی ڈی جے نہیں، زبان پہ درود شریف ہے، اور نبی کے اس جلوس میں آپ نکل رہے ہیں تاکہ دیکھنے والے دیکھیں کہ مسلمان کس امن کے ساتھ، وقار کے ساتھ، سکون کے ساتھ چلتا ہے اور کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ بعض احباب کی غلطی کی وجہ سے دوسروں پہ غلط الزام لگتا ہے، ہم بہت ہی ادب کے ساتھ اور بہت ہی دل کی آواز آپ تک پہنچاتے ہوئے یہ کہنا چاہیں گے کہ ان باتوں کا ہم خیال رکھیں۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہم اسے دیکھتے ہوئے مزہ نہ لیں، ہاں بڑا اچھا ہو رہا ہے، چلیے ہم بھی دیکھتے ہیں، ہماری ماؤں کو بھی لا کے کھڑا کر دیا کہ چلو چلو یہاں ڈی جے بجا رہا ہے تو ہم بھی ذرا دیکھیں، ذرا مزہ لیں، ہم بھی ذرا ناچ گانے میں۔ ہمارے لڑکے یوں ناچتے ہیں اور لڑکیوں کو سامنے لا لا کے اپنے سینوں کو ان کے ساتھ لگا کے، یا میرے اللہ، کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی۔ ہمارے دوست احباب اسی طرح ہر محلے کی مسجد کے ذمہ دار اور ہر محلے کی کمیٹیاں اس پر توجہ دیں کہ بڑے پروقار طریقے سے نکلتا ہے، لیکن درمیان میں اس طرح کی چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم خاموش رہ جائیں تو
اس کی وجہ سے بدنامی ہم سب پر آتی ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ان باتوں کی طرف توجہ دیں گے۔ YMCA گراؤنڈ کے اندر بھی حضرات علماء تشریف لاتے ہیں، وہاں بیان کرتے ہیں، آپ جائیں، اور دوسری جگہوں میں بھی ماشاءاللہ بیانات ہوتے ہیں علماء کے، سنیں نبی علیہ السلام کی سیرت کو، تاکہ ہمارا ایمان زندہ ہو جائے اور ہم میں حوصلہ پیدا ہو جائے کہ جس مذہب پہ ہم چلتے ہیں کہ وہ مذہب کی کیا حقیقت ہے، کیا سچائی ہے، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، یہ پہچانیں اور اپنے اندر فخر محسوس کریں کہ یہ مذہب وہ مذہب ہے کہ جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ اللہ رب ذوالجلال ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ چونکہ وقف سے متعلق بہت سارے لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وقف کیا ہے، کہ کیسے وقف کی یہ ملکیت ہم تک پہنچی ہے۔ یہ سوشل میڈیا میں غلط میسیجز گردش کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے مسلمانوں کو زمین الاٹ کر دی، اب یہ وقف کی زمین ہے، اتنی زمین کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس طرح کی بھی باتیں جھوٹی۔ وقف کس نے کیا ہے اور یہ کیسے وقف ہوئی، یہ ساری چیزوں کو سمجھانے کے لیے جامع مسجد ٹرسٹ نے آج کا یہ خصوصی مجلہ یعنی وقف سے متعلق شائع کیا ہے۔ انشاءاللہ جمعے کی نماز میں جمعے کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس کا اجرا ہوگا۔ آپ احباب اسے لے پڑھیں سمجھیں، جی ہاں اسے لے پڑھیں سمجھیں کہ وقف کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اب تک کیا ہوا ہے، ان ساری چیزوں کا جائزہ لیں تاکہ وقف کی جائیداد کا صحیح استعمال ہو اور مسلمانوں کو اس کا فائدہ پہنچتے رہے۔ تو اس کی ہم کو کوشش کرنی ہے۔ تو بس ان ساری باتوں کو پہنچانے کے لیے مجلے میں ان سارے مضامین کو جمع کر کے مختصر سے یعنی پیجز پر جمع کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آپ اسے حاصل کریں، آپ بھی پڑھیں اور دوسروں تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں۔ چونکہ آج آخری دن ہے جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی کو اپنی رائے پہنچانے کا۔ ماشاءاللہ اب تک نماز کو آنے سے پہلے میں نے جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ 2,20,00,000 کچھ ہزار اب تک افراد نے اپنی رائے کو JPC کا تک ای میل پہنچایا ہے۔ 2,20,00,000۔ بعض احباب کے میل پہنچ نہیں پا رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جو میل باکس ہے وہ پورا پر ہو گیا ہے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ جب وہ ذرا اسپیس بڑا کریں گے تو ہمارا میل پہنچ جائے گا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بہت اچھا اس کے لیے ماشاءاللہ کام کیا ہے کہ ایک میل وہاں JPC کو پہنچے جو ان کا میل ہے، اور ایک میل اپنے سرور پہ منگوایا ہے۔ اس کی وجہ سے پتہ چل رہا ہے کہ کتنے میل اب تک پہنچے ہیں، وہاں کتنے پہنچے ہیں، ہم تک کتنے پہنچے ہیں۔ میں آپ احباب سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اب تک چونکہ ہماری یہاں کی جو آبادی ہے وہ 25 کروڑ ہے، ہمارے ملک کی جو آبادی ہے وہ 25 کروڑ ہے، تو یہ پورے ملک سے، صرف کرناٹک سے نہیں، پورے ملک سے 2,20,00,000 کے قریب لوگوں نے اپنی رائے بھیجا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ یہاں کوئی مسلک کا اختلاف نہیں ہے، ہم مسلک میں بٹے ہوئے نہیں ہیں، جی ہاں ہم اپنے اپنے مسلک پر عمل کرتے رہیں گے، کسی اور کے مسلک پر نکتہ چینی نہیں کریں گے۔ جب ایک معاملہ آتا ہے تو پورے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اپنی رائے کو برابر پیش کریں۔ اللہ کا بڑا فضل ہے
کہ ملک کے مسلمانوں نے یہ بتا دیا، یہ ظاہر کر دیا کہ اگر اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، چونکہ بہت سارے 25 کروڑ میں بچے بھی ہیں، 25 کروڑ میں ایسے بوڑھے ہیں جن کو موبائل چلانا نہیں آتا، ان کے پاس ای میل نہیں ہے، یہ جتنے ای میل ہیں فقط وہی احباب بھیج رہے ہیں، لیکن اور بھی ہمارے بہت سارے نوجوان پیچھے رہ گئے ہیں۔ جامع مسجد ٹرسٹ نے یہ انتظام کیا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو باہر متعین کیا ہے، ان کے پاس وہ لنک ہے، آپ اپنے موبائل کے ذریعے سے وہ آسانی کے ذریعے اپنی رائے کو JPC تک پہنچا سکتے ہیں ہمارے ان نوجوانوں کی مدد لے کر۔ اس میں غفلت نہ برتیں۔ ابھی بہت کام ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل اللہ کے جنرل سیکریٹری آئے تھے، ان سے بھی بات ہوئی، صدر صاحب بھی تشریف لائے تھے، ان سے بھی امیر شریعت دامت برکاتہم کی تفصیلی گفتگو ہوئی۔ کوشش اس بات کی پہلے کی جا رہی ہے کہ امت میں اتحاد پیدا ہو جائے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا مقصد یہ ہے کہ یہاں مسلکوں میں بٹے بغیر ایک پلیٹ فارم پہ مسلمان جمع ہو جائے، کیا سنی، کیا بریلوی، کیا تبلیغی، کیا شیعہ، یہ اپنے اپنی جگہ ہیں، آپ عمل کرتے رہے، لیکن اسلام پر جب حرف آتا ہے تو پورے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کے اپنی آواز کو بلند کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور ہر مسلمان ایک مسلمان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے انشاءاللہ۔ جو احباب بھی اب تک جمع کر چکے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اب تک جمع نہیں کیا، اپنا ای میل وہاں بھیجا نہیں، اپنی رائے نہیں بھیجی ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ احباب اپنی رائے کو اول وقت میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد باہر نکلتے ہوئے تھوڑا سا وقت نکال کر ہمارے یہ جو نوجوان یہاں کھڑے ہوں گے ان کا آپ تعاون لے کر اس کام کو انجام دیں انشاءاللہ۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ جامع مسجد ٹرسٹ مسجد کے زیر سایہ حفظ کا بھی نظام کیے ہوئے ہیں، درس نظامی کا بھی نظام کیے ہوئے ہیں، بچیوں کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی۔ آج ہمارے ایک اور طالب علم کا حفظ قرآن مکمل ہونے جا رہا ہے۔ ہمارا یہ بچہ، جی ہاں، کرونا کے زمانے میں ہمارے اس بچے کے بھی باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی نانی اور ماں بچے کے بارے میں یہ سوچا کہ چلیے اس کا باپ تو نہیں ہے، کم از کم اس کے سینے میں ہم قرآن تو بٹھا دیں تاکہ اس کا اجر و ثواب اس کے باپ کو بھی پہنچتے رہے اور مرحومین کو بھی پہنچتے رہے۔ یہاں اساتذہ نے بچے پر محنت کر کے اس کے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا۔ آج ہمارا یہ طالب علم یہاں قرآن مکمل کرنے جا رہا ہے۔ کسی بھی یتیم کو اگر اس کے باپ کا سایہ اس کے سر پر سے اٹھ جاتا ہے تو بولنا تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ اور رشتہ دار اس کا تعاون کرتے ہیں، لیکن زندگی آگے گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی یتیم کی کفالت کر لیا اور اس کی ذمہ داری پوری اٹھا لیا تو قیامت کے دن میرے نبی نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے امت کے سامنے پیغام، قیامت کے دن وہ جنت میں اس طرح ہوگی، آپ نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ اور میں جنت میں ایسا ہوں۔
آپ نے بھی یتیم کا خیال رکھا، ہمیں بھی درس دیا۔ آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارا یہ بچہ اپنا آخری سبق سنا کے تکمیل حفظ کی سعادت سے مالا مال ہو رہا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ جتنے بھی یتیم بچے ہیں، جتنے بھی مسلمانوں کے بچے ہیں، اللہ ان کو بااخلاق بنائے، اللہ ان کے سینوں میں قرآن کو محفوظ فرمائے، اللہ سب کو جنت نصیب فرمائے۔ بہت سارے ہمارے احباب یہاں چلنے والے ہمارے اس ادارے کا تعاون کرتے ہیں، آ کر ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ حضرت ہمیں موقع دیں، ہم انشاءاللہ آپ کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے جامع العلوم عربی کالج کا نہ کوئی سفیر ہے، نہ ہم کسی کے پاس جاتے ہیں چندہ مانگنے کے لیے کہ آپ چندہ دیں۔ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ مصلیان جامع مسجد شوق سے، بہت ہی جذبے کے ساتھ ہمارے یہاں خود سے پہنچ کر یہاں کی ضرورتوں میں تعاون کرتے ہیں۔ اللہ آپ کے اس جذبے کو اس کی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر یہ جو بن مٹھیاں چادروں میں ڈال کے چلے جاتے ہیں، تاکہ اللہ کے گھر کا تعاون ہو، یہاں چلنے والے ادارے کے لیے کچھ ہم کام آ جائے، یقین مانیے کہ اللہ کی نظر میں یہ تعاون بہت بڑا تعاون ہے۔ بس اللہ اسے قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں وہ قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کی اللہ بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔